اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلموہم الکتاب والحکمت ویزکیہم انک انت العزیز الحکیم۔ اے ہمارے رب، اور ان لوگوں کے لیے انہی میں سے ایک رسول بھیج، وہ ان کے سامنے تیری آیتیں تلاوت کرے اور انہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دے اور انہیں پاک کرے، بے شک تو ہی غالب خوب حکمت والا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اہل حرم کے لیے جو آخری دعا فرمائی وہ یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ ان میں اولاد ابراہیم ہی میں سے ایک رسول مبعوث فرمائے۔ یہ دعائے مستجاب اللہ تعالیٰ کی اس تقدیر کے مطابق تھی جس میں پہلے سے یہ تعین کیا جا چکا تھا کہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عرب و عجم کے تمام انسانوں اور جنوں کی طرف رسول بنا کر مبعوث کیا جائے گا، جیسا کہ امام احمد نے ارزبارز بن ساریہ سے روایت کیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں اللہ کا بندہ اس وقت بھی خاتم النبیین تھا جب آدم علیہ السلام کا خمیر ابھی مٹی میں گندا ہوا تھا۔ میں تمہیں ابتدائی بات بتاتا ہوں اور وہ یہ کہ میں اپنے باپ ابراہیم علیہ السلام کی دعا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت اور اپنی ماں کا خواب ہوں جو انہوں نے دیکھا تھا، اور انبیاء کرام کی مائیں اسی طرح کے خواب دیکھا کرتی تھیں۔ مراد یہ ہے کہ جنہوں نے سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کی سعادت حاصل کی اور لوگوں میں چرچا کیا وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہیں۔ لوگوں میں ہمیشہ آپ کا ذکر خیر جاری و ساری رہا، حتیٰ کہ بنی اسرائیل کے آخری نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے تو بنی اسرائیل سے خطاب کرتے ہوئے باقاعدہ آپ کا اسم گرامی کا تعارف کراتے ہوئے فرمایا، سورہ صف میں ہے، اے بنی اسرائیل، میں تمہارے پاس اللہ کا بھیجا ہوا آیا ہوں، اور جو کتاب مجھ سے پہلے آ چکی ہے یعنی تورات، اس کی تصدیق کرتا ہوں، اور ایک پیغمبر جو میرے بعد آئیں گے اور جن کا نام احمد ہوگا، ان کی بشارت سناتا ہوں۔ اسی وجہ سے ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اپنے باپ ابراہیم کی دعا، عیسیٰ ابن مریم کی بشارت ہوں۔ اسی طرح آپ نے فرمایا، میری ماں نے یہ خواب دیکھا کہ ان سے روشنی نکلی ہے جس نے شام کے محلات روشن ہو گئے ہیں۔ اس کے بارے میں بیان کیا گیا ہے کہ آپ کی والدہ یہ خواب اس وقت دیکھا جب آپ ابھی ان کے شکم مادر میں تھے۔ انہوں نے اپنی قوم کے لوگوں کو بھی یہ خواب سنایا جس کی وجہ سے آپ کا چرچا خوب عام ہو گیا تھا۔ آپ کی والدہ کے خواب میں مشاہدہ نور سے شام کے محلات کے بطور خاص منور ہونے سے اس طرف اشارہ تھا کہ بلاد شام میں آپ کے دین و نبوت کی استقرار نصیب رہے گا۔ یہی وجہ ہے کہ شام ہی آخری زمانے میں اسلام اور مسلمانوں کا مرکز ہوگا، اور اسی علاقے میں یعنی دمشق میں سفید مشرقی مینارے میں پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام ابن مریم علیہ السلام نازل ہوں گے، جیسے کہ صحیح بخاری و مسلم کی حدیث میں آیا ہے۔ اے میری امت میں ایک جماعت ہمیشہ حق کے ساتھ غالب رہے گی، اسے رسوا کرنے والے یا اس کی مخالفت کرنے والے اسے کوئی نقصان نہ پہنچا سکیں گے، حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ کا امر آ جائے گا اور وہ اسی طرح حق پر ہی ہوں گے۔ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، اور وہ انہیں کتاب اور دانائی سکھایا کرے۔ کتاب سے قرآن مجید اور حکمت سے مراد سنت ہے، اور حکمت سے مراد فہم دین بھی ہے۔ ابن عباس سے روایت ہے کہ اس کے معنی یہ ہیں کہ انہیں اللہ تعالیٰ کی اطاعت و فرما برداری پر لگا دے، اور انک انت العزیز الحکیم، بے شک تو غالب اور صاحب حکمت ہے۔ عزیز کے معنی وہ ذات گرامی جو سب پر غالب ہو اور جسے کوئی عاجز نہ کر سکے اور ہر چیز پر قادر ہو، اور حکیم وہ ہے جس کے تمام افعال و قول حکمت پر مبنی ہوں، اور وہ تمام اشیاء کو اپنے علم و حکمت اور عدل کے مطابق اپنی اپنی جگہ پر رکھے۔ صدق اللہ العظیم۔